یونیورسٹی سے جیسے ہی میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ باہر نکلی تو ان دونوں کو اپنی مطلوبہ وین نظر آ گئی، تو وہ فوراً اس میں سوار ہو گئیں اور مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے چلی گئیں، جبکہ میں اپنی مطلوبہ بس کی تلاش میں نظر دوڑا رہی تھی کہ اچانک میرے قریب ایک سفید رنگ کی کار آ کر رکی۔ میں گھبرا گئی، ایک قدم پیچھے ہٹی، خوفزدہ نظروں سے کار کے کھلتے ہوئے دروازوں کو دیکھا تو ان میں سے 3 لڑکے جنہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا باہر نکلے۔ وہ تینوں تیزی سے میری طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا چلاتی، ان تینوں نے مجھے دبوچا اور زبردستی گاڑی میں ڈال دیا۔ میں اتنی حواس باختہ ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا بیگ وہیں کہیں پر گر گیا، میرا دوپٹہ بھی اتر چکا تھا اور پیروں میں سے ایک جوتا نکل کر سڑک پر ہی گر گیا تھا۔ جب تک میں یہ سارا معاملہ سمجھ پائی تب تک وہ گاڑی کو آگے بڑھا کر تیز رفتار میں کسی انجانی منزل کی طرف بڑھ چکے تھے۔ میں ایک دم چلانے لگی۔ میرے ارد گرد 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چلانے سے باز رکھ رہے تھے، جبکہ ایک لڑکا کار چلا رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور ان لڑکوں سے کہتا کہ اسے چلانے نہیں دینا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھو۔ ایک لڑکی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تو میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹ دیا اور دوبارہ چلانے لگی۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، میری مدد کرو۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی دوسری طرف بیٹھے ہوئے لڑکے نے میرے منہ پر ایک رومال رکھ دیا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں کار میں سفر کرتی رہی اور کیسے یہاں تک پہنچی تھی مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک پرتعیش اور عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ اس کمرے میں خوبصورت فرنیچر سجا ہوا تھا، آرائشی اشیاء بھی خوبصورت اور قیمتی معلوم ہو رہی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، ایک دم اٹھ بیٹھی، اپنے دونوں ہاتھ بے اختیار سینے پر باندھ دیے کیونکہ میرا دوپٹہ میرے اوپر نہیں تھا۔ بے اختیار خود کو ٹٹول کر دیکھا، نہ جانے میں کس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی، نہ جانے میں کون سے خدشے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حواس باختگی کے عالم میں ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن یہ سارا کمرہ بند تھا۔ ایک کھڑکی تھی جس کے اوپر جالی اور گرل لگی ہوئی تھی، جبکہ دروازے کو بھی لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار دروازہ زور زور سے پیٹا۔ کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں چلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی وہاں پر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر کا منظر جو دکھائی دے رہا تھا اس کے مطابق شام ہونے والی تھی اور مجھے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے کم سے کم بھی 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں بے حد پریشان ہو چکی تھی کیونکہ مجھے اپنے والدین کی پریشانی تھی۔ وہ دونوں بوڑھے ہو رہے تھے اور بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس اور خوددار تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچی تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور اسی پریشانی میں اپنی طبیعت خراب کر لیں گے۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ مجھے کس نے اغوا کیا اور کیوں کیا اور اس کا کیا مقصد ہے۔ پریشانی کے عالم میں اس کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کیسے نکلوں، لیکن نہ تو کوئی راستہ سجھائی دے رہا تھا اور نہ ہی اس اغوا کا مقصد سمجھ میں آ رہا تھا۔ میرا بیگ بھی سڑک پر گر گیا تھا۔ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو شاید میں اپنے موبائل سے کال کر کے کسی سے مدد مانگ لیتی، لیکن اب تو ایسا سوچنا بھی فضول تھا۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے مجھے جب کچھ دیر گزری تو دروازے کے پار قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ اس وقت میرے دل میں صرف یہی خیال تھا کہ جو کوئی بھی اندر آئے گا میں اسے درخواست کروں گی، اس کی منت سماجت کروں گی اور یہاں سے کسی طریقے سے بھاگ نکلوں گی۔ میں چکنے انداز میں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور احتیاطاً میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ بھی اٹھا کر اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ دروازہ کھولا اور اندر 3 لڑکے داخل ہوئے۔
یہ تینوں وہی لڑکے تھے جو مجھے گاڑی میں یہاں تک لے کر آئے تھے۔ اب ان کے چہرے پر نقاب نہیں تھے۔ ان دونوں کی عمر 24-25 برس ہوگی۔ تینوں خوبرو اور جوان تھے اور حلیے سے کسی اچھے گھر سے لگتے تھے۔ ان تینوں کے لباس بھی قیمتی معلوم ہو رہے تھے، جبکہ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور کہنے لگا، خوش آمدید میری جان، یہاں پر تمہارا دل سے سواگت کیا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی بات پر میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آخر تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ کیوں مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو؟ کون ہو تم؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے اسے کہا، تو وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، ریلیکس میری جان، ریلیکس، تمہیں ابھی کچھ دیر میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی تمہیں اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ جب کسی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے تو اغوا کرنے والے کا کیا مقصد ہوتا ہے، اتنا تو تم جانتی ہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکے نے بائیں آنکھ ذرا سی دبائی۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے ایک دم لیمپ اپنے سامنے کرتے ہوئے اسے جیسے دھمکی دی، خبردار، اگر تم میرے قریب آئے تو میں تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ میں نے اس لڑکے کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ جیسے میری حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، اب تو ہم تمہارے قریب ضرور آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے باقی دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، جبکہ میں اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور پھر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے بسی سے بولی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرنا، پلیز، میں ایک عزت دار اور شریف لڑکی ہوں، میرے ساتھ یہ سب مت کرنا۔ میں نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا تو وہ جیسے میری حالت سے لطف لیتے ہوئے بولا، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو مجھے میرا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ پھر تو تمہیں اغوا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ وہ لڑکا بولا تو میں خوف بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر صاف صاف لکھا نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جس چیز کی اس نے ٹھان لی ہے وہ کر کے رہے گا۔ تبھی ان میں سے وہ دونوں لڑکے باہر چلے گئے اور جاتے جاتے دروازہ بند کر گئے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے زندہ درگور کر دیا گیا ہو، اور پھر چند لمحوں میں ہی وہ شیطانی کھیل شروع ہو گیا جس کھیل کے لیے وہ شخص مجھے اغوا کر کے لایا تھا۔ اپنی بے بسی اور بے چارگی کے ساتھ میں اس شخص کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وہ حاصل کر لیا جس کے لیے وہ مجھے یہاں تک لایا تھا۔ میری عزت کو داغدار کر کے وہ جیسے اپنی فتح کا جشن منا رہا ہوگا، اور میں روتے ہوئے اپنی قسمت پر شکوہ کنا تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس شخص کی مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو وہ مجھے یہاں تک لے کر آیا، اور میری عزت کو داغدار کر کے اسے ایسا کیا مل گیا جو اس کے لیے سب سے قیمتی تھا۔ تبھی اپنی فتح پر خوش ہوتے ہوئے جب وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو میں نے ایک دم اسے پکار لیا اور کہا، سنو، آخر تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے کیا مل گیا؟ تم نے کیوں میری عزت کو داغدار کر دیا؟ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں مجھے برباد کیا؟ کیوں میری زندگی خراب کی؟ میں نے جب اس شخص سے کہا تو وہ پلٹ آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، اس سب کی ذمہ دار تم خود ہو۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سرد مہری تھی اور لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ توڑ گئی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا، لیکن میں کیسے اس سب کی ذمہ دار ہوں؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، شاید آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی دیکھا بھی نہیں، تو پھر تم مجھے میری بربادی کا ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ میں نے جب اس شخص سے پوچھا تو وہ صوفے پر سیدھا ہو بیٹھا اور کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج کے اس واقعے کی ذمہ دار تم خود ہو۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کے لیے
تم مجھے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ میں نے تو یہ سب کرنے کے لیے حلال طریقہ اپنانا چاہا تھا، لیکن تم اور تمہارے گھر والے اس قابل ہی نہیں تھے کہ انہیں اتنی عزت دی جاتی۔ اس شخص کے لہجے میں نفرت تھی اور میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر تم مجھے بتاؤ گے بھی کہ یہ سب تم نے کیوں کیا؟ میں سب کی ذمہ دار کیسے ہوں؟ میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ رہا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے بتاؤ میں اپنی اس بربادی کی ذمہ دار کیسے بنی؟ میں نے شخص کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا نام شہراز ہے اور میں تمہاری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، لیکن میرا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ میں جب بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتا تو تمہارے ڈپارٹمنٹ کے راستے سے گزرتے ہوئے جاتا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بار میری نظر تم پر پڑی تو میں بے اختیار رک گیا اور کتنی ہی دیر تمہیں دیکھتا رہا۔ میرا دل ہی نہیں بھر رہا تھا اور نہ ہی وہاں سے آگے جانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن پھر دوستوں کے کہنے پر میں آگے بڑھا اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ اب میں جب بھی تمہیں دیکھتا تو میرا دل بے اختیار تمہیں دیکھتے رہنے کو چاہتا۔ میں روز تمہیں دیکھتے ہوئے گزرتا تو آہستہ آہستہ میرے دل کی کیفیت بدلنے لگی اور میں تم سے محبت کر بیٹھا۔ اب جب تک میں تمہیں دیکھ نہ لیتا مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ میرے یار دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ارے شہراز، تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ تمہاری اور اس لڑکی کی حیثیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی۔ آخر تمہیں اس میں کیا نظر آیا؟ وہ تو ایک عام سی لڑکی ہے۔ لیکن میں انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا۔ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میرا دل تم پر آ گیا ہے، میں دل سے تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہیں شدت سے چاہنے لگا ہوں۔ میں نے تو ابھی تم سے یہ بات بھی نہیں کی تھی، اسی لیے اپنے خاص دوست کو تمہارے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور معلومات لینے کے لیے کہا۔ میرے اس دوست نے تمہارے بارے میں ساری معلومات لا کر مجھے دے دی اور میں نے تمہارے گھر رشتہ بھیجنے کا سوچ لیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں عزت سے اپنا کر لے کر جاؤں، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ میرے دل نے کسی کے لیے اتنی محبت اور چاہت محسوس کی تھی۔ اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محبت لوگوں کی زبان پر آئے اور تمہارے لیے بدنامی کا باعث بن جائے۔ اسی لیے میں نے اپنی ماں کو تمہارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ حالانکہ میری ماں بھی بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہے، اس نے بھی مجھے سب سے پہلے ہماری طبقاتی فرق کے بارے میں کہا تھا، لیکن میں نے انہیں بھی سمجھا دیا اور یہی کہا، ماں وہ لڑکی اچھی ہے، مجھے اس سے شادی کرنی ہے اور کسی کو اپنا جیون ساتھی نہیں بنانا۔ اسی لیے ماں نے میری ضد اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور تمہارے گھر رشتہ لینے چلی گئی۔ لیکن تمہارے عزت دار ماں باپ نے میری ماں کی درخواست پر انہیں بے عزت کر ڈالا اور کہنے لگے، ہماری بیٹی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے جاتی ہے، وہاں پر اپنا رشتہ ڈھونڈنے نہیں جاتی۔ اگر آپ کے بیٹے نے ایسی کوئی خواہش کی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہماری بیٹی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دیا بلکہ میری ماں کو بھی بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ تمہارے والدین نے رشتے سے انکار کیا، یہ ان کا حق تھا، لیکن کم سے کم ایک بار وہ مجھ سے مل کر تو دیکھتے، میرے بارے میں جانتے تو صحیح، معلومات تو لیتے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے ملاقات کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا، اور پھر جس طرح انہوں نے میری ماں کو بے عزت کر کے نکالا، میرے اندر غصے کی آگ بھڑکنے لگی اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ آخر تمہارے ماں باپ نے کیا سوچ کر میرے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ یہ بات مجھے دن رات چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ تم اس بارے میں جانتی ہو یا نہیں، لیکن میں حقیقتاً اس دن سے بدل کر رہ گیا تھا۔ میں اس بات کا بدلہ جب تک نہ لے لیتا تب تک چین سے نہ بیٹھتا۔ اسی لیے میں نے آج تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اغوا کیا اور یہاں پر اپنے فارم ہاؤس میں لے آیا ہوں۔ اب میں نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے۔
اب تم زمانے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہو، اور نہ ہی کوئی شخص تمہیں اپنانے کو تیار ہوگا۔ اب تم ساری زندگی اسی طرح یہ تہمت اپنے ماتھے پر سجائے ہوئے گزارو گی۔ میں تو یہ سب کچھ عزت سے اور حلال طریقے سے کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کر اتنا بڑا ڈرامہ کیا کہ مجبوراً مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ شیراز نے جب مجھے یہ ساری حقیقت بتائی تو میں حیرانی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے والدین نے ایسا کیا تھا۔ میں تو شیراز کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شیراز نے میرے گھر پر رشتہ بھیجا تھا۔ میں حیران تھی اور آنکھوں سے آنسو کی ایک لکیر کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ تبھی شیراز کہنے لگا، میں اب بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں ابھی اسی وقت تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیراز کے اس بات نے جیسے میرے اندر ایک نئی زندگی دوڑا دی اور میں جو دوبارہ سے جی اٹھی۔ میں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور کہا، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ تم ابھی نکاح خواہ کا بندوبست کرو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ میں ذلت کے ساتھ اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ میرے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہیں۔ جب انہیں میرے ساتھ بیتتے ہوئے حادثے کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے، اور میں انہیں اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی۔ تو مجھے ابھی قبول کر لو اور اپنے نکاح میں لے لو۔ میں نے جب شیراز سے کہا تو وہ میری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتا رہ گیا، اور کچھ ہی دیر میں اس نے نکاح خواہ کا بندوبست کر لیا۔ اس کے دوست گواہ کے طور پر موجود تھے۔ وہاں ان کی موجودگی میں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، اور میرے سینے سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں اس بدنامی کے ساتھ نہیں جی سکتی تھی کہ مجھے اغوا کیا گیا اور میری عزت کو تاڑ تاڑ کر دیا گیا۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ سب کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں نے خفیہ نکاح کر لیا ہے۔ اس میں کم بدنامی تھی۔ میں نے نکاح کے بعد شیراز سے کہا، مجھے معاف کر دینا۔ میرے والدین کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ شاید انہوں نے اپنی بیٹی کی محبت میں جذباتی ہو کر یہ فیصلہ کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم اپنی محبت میں سچے ہو۔ تم ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں اپنے والدین کے سامنے ساری حقیقت رکھوں گی اور تمہیں ان سے متعارف کرواؤں گی۔ وہ میری محبت کی خاطر تمہیں قبول کر لیں گے۔ شیراز نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ میرے گھر کی طرف چل پڑا۔ چونکہ میں سارا دن گھر نہیں لوٹی تھی اور میرے گھر والوں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ مجھے گھر میں واپس آتا دیکھ کر میرے والدین کے وجود میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ماں ایک دم آگے بڑھی اور پریشانی سے بولی تھی، بیٹا تو کہاں رہ گئی تھی؟ تیرے بابا کئی بار تیرے بارے میں پوچھ چکے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ تبھی ماں نے میرے پیچھے کھڑے شیراز کو دیکھا اور سوالیہ نظروں سے مجھ سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ میں نے ماں کو حقیقت بتانا چاہی تو بابا بھی وہیں پر آ گئے اور مجھے دیکھ کر جیسے انہوں نے شکر کا سانس بھرا۔ میں نے بابا اور اماں کو ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ شیراز اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شیراز نے مجھے عزت سے اپنانا چاہا تھا اور اپنا رشتہ میرے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ شیراز کا رشتہ قبول کر لیں۔ ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور اس نکاح پر ہم دونوں خوش ہیں۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور عزت سے ہمارے اس نکاح کو قبول کر لیں۔ میرے والدین نے بھی جب میری خوشی کو دیکھا اور حالات کے بدلتے ہوئے رخ کے بارے میں جان کر انہوں نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا اور ہم دونوں کی خوشی کی خاطر ہمارے نکاح کو اپنی رضامندی دے دی۔ یوں شیراز کے ساتھ میرے نکاح کو قبول کر لیا گیا۔ میرے بابا نے شیراز سے معافی مانگی اور کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ واقعی مخلص تھے۔ میں نے یہی سمجھا تھا کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے بہت غیر ذمہ دار اور امیچور ہوتے ہیں۔ مجھے یہی لگا کہ تم نے شاید میری بیٹی کو کوئی عام لڑکی سمجھ لیا ہے، اسی وجہ سے اپنی ماں کو فوراً رشتے کے لیے بھیج دیا۔ لیکن میں غلط تھا۔ تم اپنی محبت میں سچے تھے اور مجھے اپنے کیے پر افسوس ہے۔
میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ بابا نے جب شہراز سے معافی مانگی تو وہ ایک دم بابا کے ہاتھ تھام کر بولا، بابا آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، بلکہ مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنانے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا، لیکن اب میں خوش اور مطمئن ہوں کیونکہ مجھے آپ کی معافی مل چکی ہے اور آپ نے اپنی رضامندی دے دی ہے۔ بس ہمارے ساتھ کو قبول کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شہراز نے بھی جب بابا سے یہ کہا تو وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا شاید قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا، تقدیر میں تم دونوں کا ساتھ لکھا ہوا تھا، اسی لیے یہی ہو کے رہنا تھا اور ایسے ہی ہونا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ کیا اور ہمیں بھی اس فیصلے میں شامل کیا۔ بابا نے محبت سے کہتے ہوئے مجھے اور شہراز کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے ہمیں اپنے پیار دیا۔ میں نے مطمئن ہو کر شہراز کی طرف دیکھا جو میری ہی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ شہراز کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی اور اس کے چہرے پر ایک سکون پھیلا ہوا تھا، اور مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ شہراز کے ساتھ میری زندگی بہت مطمئن اور پرسکون گزرے گی۔